السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران پارہ 3 آیت 38 اور 39 کو لے کر، یعنی 38 اور 39 کی تلاوت کریں گے۔ اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیں قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ یہیں تک۔ اب اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے تو مجھے سپورٹ کریں، لائک شیئر اور کومنٹ کر کے۔ هنالك دعا زكريا ربه، هنا لک، هنا الف مدہ، دعا یہاں بھی الف مدہ، زکریا را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے، زکریا الف مدہ ہے، الف سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے، ربہ را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را پر پڑی جاتی ہے، اور الٹا پیش کو وقف کی صورت میں ہائی ساکنہ سے بدل دیں گے، ربہ سے ربہ وقف کی صورت میں۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، قاف کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ قاف حروف مستعلیہ میں سے، رب را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را پر پڑ جاتی ہے، ہب با پر قلقلہ، لی یا مدہ، من لدنک، اور یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی ادغام تام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے دو حرف لام اور را میں سے لام ہے، تو یہ ادغام کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ اس کو اس طرح پڑھیں گے، من لدنک ذریہ، دون کا میں اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کی 15 حرفوں میں سے کاف ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، ذریہ، ذال کو باریک پڑھیں گے اور رائے مشددہ کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے، اور تنوین کے بعد حروف اخفا کی 15 حرفوں میں سے طا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، ذریۃ طیبہ، اور گولتا کو وقف کی حالت میں ہائی ساکنہ سے بدل دیں گے، انک سمیع الدعاء، انک نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، سمیع یا مدہ یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور الدعاء میں مد متصل ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے. تو اس کو پڑھیں گے انک سمیع الدعاء فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب. فنا الف مد دت الملائکہ، الملائکہ میں مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوتا مد متصل ہوتا ہے، اور مد متصل میں توسط اور طول ہوتا ہے، یعنی 2 الف سے لے کر اس میں 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. اس میں قصر نہیں ہے، 1 الف اس میں نہیں کریں گے. وہو قائم یہاں بھی مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوتا مد متصل ہوتا. قائم ایک ہی کلمہ ہے. اور تنوین کے بعد ادغام مع غنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے قائم یصلی. یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے. فی المحراب، فی المحراب. اور را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را پر پڑی جاتی ہے، اور الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. اور یہاں وقف نہیں کریں گے، میں بتانے کے لیے اب میں نے وقف کیا. جب بھی اس پر ٹھہریں گے تو اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے فی المحراب ان اللہ یبشرک. ان اللہ نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا. اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑا جاتا ہے. یبشر را کو پر پڑھیں گے کیوں؟ را کے اوپر پیش ہے. بیحیا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا. مصدقا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر، یہاں تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو اقلاب کرتے ہیں. مصدقا بکلمت تم. تنوین کے بعد ادغام مع غنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. تم من اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑا جاتا ہے. وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. وَسَيِّدًا اور تنوین کے بعد ادغام مع غنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. دَن وَحَصُور، واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور صاد کو پر پڑھیں گے کیوں؟ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہے. رو اور را کو پر پڑھیں گے کیوں؟ را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد ادغام مع غنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے تو یہاں غنہ بھی ہوگا. رو ونبیا، اور یہاں بھی ادغام مع غنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع غنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. نبیا من الصالحین. صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور صاد کو پر پڑھیں گے. لحین وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. چلے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب
في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.